السلام علیکم لسنرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایک اور پراسرار اور خوفناک کہانی شامین ہارر نائٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ایک ایسے عجیب و غریب کہانی ہے جو کہ ایک جن سے منسلک ہے۔ ایک ایسے گاؤں کی کہانی ہے جو بہت پسماندہ اور بوسیدہ تھا۔ اس کہانی میں انور نامی شخص تھا جس کے پاس گاؤں میں سب سے زیادہ گائیں، بھینسیں اور بکریاں تھیں۔ وہ چرواہا بھی تھا، ساتھ ساتھ بیوپاری بھی کرتا تھا، اور بڑی عید جب آتی تو ان جانوروں میں سے خاص جانور سلیکٹ کر انہیں دور دراز شہروں میں بیچ کر آ جایا کرتا تھا۔ لوگ اس سے سود پر پیسہ بھی لیا کرتے تھے۔ وہ بہت سخت دل انسان تھا۔ اس کی ایک بہن تھی رانی، جو کم و بیش 19 سال کی تھی۔ انور جو لگ بھگ 24 سے 25 سال کا تھا۔ ان کی ایک ماں بھی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ ان کا یہ کاروبار بہت پنپ رہا تھا۔ ان کی جانوروں کی جگہ خاصی بڑی تھی جس پر انہوں نے چھپرے لگا رکھے تھے۔ چوری کا کوئی اتنا خاطر خواہ راستہ نہ تھا کہ چور کوئی آتا اور ان جانوروں کو نکال لیتا۔ بے لوث وہ اپنے کام پر مگن رہتا۔ اس نے کبھی کوئی چوکیدار بھی نہ رکھا تھا۔ اسی طرح ایک سردیوں کا واقعہ ہے یہ۔ گاؤں میں سردی عموماً شہر سے زیادہ ہوتی ہے، اور جب دھند بڑھتی ہے تو ہاتھ کو ہاتھ بھی سجا ہی نہیں دیتا۔ انور جو فکس 4 بجے اٹھ کے جانوروں کے باڑے چلے جایا کرتا اور اپنی بہن رانی کو بھی ساتھ لے آیا کرتا تھا۔ دودھ دینے والے جانور انہوں نے دوسرے جانوروں سے الگ رکھے ہوئے تھے، کیونکہ 5 بجے کے قریب جو ان سے دودھ خریدا کرتے، دودھ فروش، ان کے باڑے آ جایا کرتے اور ان سے دودھ لے جایا کرتے تھے۔ انور کا وہ مثال ہے نا کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں، وہ مثال انور کی تھی۔ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ہاجرہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کو دمے کی شکایت تھی۔ وہ اکثر کھانسا کرتی اور یہ مرض اس کا سردیوں میں بہت بڑھ جاتا تھا۔ انور کہتا بھی، ماں اپنا علاج کروا لے، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ بہت اصرار کرنے پر ایک روز انور اپنی ماں کو سب کچھ رانی کو تھام کے 1 ہفتے کے لیے شہر چلا گیا تھا۔ رانی بیچاری اپنی دوست کچھ سہیلیوں کے ساتھ جو اس نے اپنے گھر میں ہی روک لی تھیں، جس میں شازیہ، آسیہ اور رومانہ تھیں۔ یہ 4 سہیلیاں ایک ہی گلی میں پل بڑھ کر ساتھ بڑھی ہوئی تھیں، لہذا کوئی خطرے والی بات نہیں تھی۔ بھائی اور ماں گھر پر تھے نہیں، چاروں خوب مزے سے گھر میں عیاشیاں کر رہی تھیں۔ فکس 4 بجے اٹھتیں اور دودھ دھونے کے لیے باڑے چلی جاتیں۔ دودھ فروش آتے، ان کو دودھ دے کر، صاف صفائی کر کے، الاؤ جلا کر، آگ جلا کر جگہ جگہ کچرے کی واپس آ جاتی۔ اس سے زیادہ ان کا کوئی کام بھی نہ تھا۔ کھیتی باڑی ان کی تھی نہیں، بس چرواہا انہوں نے 1 ہفتے کے لیے ایک چھوٹا بچہ جس کا نام بلال تھا اس کو رکھ لیا تھا۔ وہ ان بھیڑ بکریوں کو لے جاتا اور گاؤں کی ہریالی پر چرا پرا کے لے آتا۔ ایک روز کی بات ہے کہ سامنے 4 بجے کے وقت جب چاروں اپنے گھر سے نکل کر باڑے جا رہی تھیں، ان کے گھر سے خاصے فاصلے پر وہ باڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا صاف ستھرے پانی کا نالا بھی بہتا تھا، اور نالے کے ساتھ ساتھ کچھ کھیت تھے، اور کھیت عبور کر کچھ گھر بنے ہوئے تھے۔ یہ ایک خوبصورت سا چھوٹا گاؤں تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بکری نالے کو عبور کر کے
ان کے باڑے کی طرف آ گئی ہے۔ رومانا چیخ اٹھی، ارے ارے رانی، یہ دیکھ کہ سیاہ بکری کس کی آ گئی ہے؟ کہیں تمہارے جانوروں میں سے کھل کے تو نہیں چلی گئی تھی کہیں؟ یا بلال اسے بھول تو نہ آیا تھا ہریالی پر جا کر؟ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو۔ چل رہی اندر، آوارہ، بہت باہر پھرنے کا شوق ہے۔ رانی نے بھی ایک ڈائیلاگ ہوا میں ساتھ دیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بکری کو بڑے ہی صفاقانہ طریقے سے اندر گھسیڑ دیا۔ وہ تھوڑی سخت مزاج تھی۔ اس نے بکری کی کمر پر ایک چھڑی دے ماری تھی اور بکری کی ایک کریہا آواز، نہ وہ بکری کی تھی اور نہ ہی وہ انسان کی، چیختی ہوئی اندر چلی گئی۔ انہوں نے دودھ فروشوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے بعد آگے 2 دن گزر گئے تھے کہ اچانک ان کی ایک بہت ہی پیاری گبن بکری، جو کہ انہیں پورے باڑے میں نظر نہ آئی۔ ارے ہماری گبن بکری کہاں چلی گئی ہے؟ تعداد کافی کم ہے، یہ پوری 100 بکریاں تھیں، یہ 99 کیسے ہو گئی ہیں؟ بکرا بکری بچے سب ملا کر لگ بھگ 100 بکرے تھے ان کے پاس۔ بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس بکریاں تھیں۔ جانور ان کے پاس بڑے والے کم و بیش 19 تھے۔ یہ 119 جانوروں پر مشتمل بہت بڑا باڑا تھا۔ ان بکریوں کی تعداد روز گنی جاتی۔ واپسی میں آج ایک بکری کم تھی۔ بلال کہنے لگا، دیدی مجھ پر شک نہ کریں، دیکھیں میں آپ کی بکریوں کو جیسے لے جاتا ہوں ویسے ہی لے آتا ہوں، اور آج تو ساری بکریاں نہیں گئیں، میں کچھ کر کے لے جاتا ہوں، پہلے 10 پھر 10 پھر 10، اس طرح مجھے شام ہو جاتی ہے۔ انور بھائی تو مجھے اچھے کام میں پھنسا گئے، دیکھو اگر مجھ پہ شک کرو گی تو میں آئندہ نہ آؤں گا۔ ارے بھائی میں شک نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی دیکھنا کہ ایک بکری کم ہو گئی ہے۔ سردی کا رجحان کافی بڑھ گیا تھا، بارش ہونے لگی تھی، ہلکی ہلکی پھوار ہونے لگی تھی۔ جب چاروں سہیلیاں رات 3 بجے آج اپنے گھر سے نکل آئی تھیں، ان کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ وہ رفع حاجت کے لیے تھوڑا آگے گئیں اور واپسی میں باڑے کی طرف چل پڑیں۔ انور بھائی کتنے دن اور لگائیں گے؟ آج اماں مجھ سے کہہ رہی تھی گھر آ جا، بہت عیش کر لیے ہیں، گھر کے کام دیکھ۔ رومانا جو بہت ہی شوخ اور چنچل تھی، رانی سے کہہ رہی تھی، دیکھو رومانا، مجھے بھی شوق نہیں کہ تم لوگ میرے ساتھ رکو، زندگی کا کیا بھروسہ، جب ہماری شادیاں ہو جائیں گی تو ہم یہ لمحے یاد کریں گے۔ اور تیری اماں کا کیا ہے، وہ تو تجھے کروٹ بھی لینے نہیں دیتی، وہ بھی کہتی ہے کہ مجھ سے پوچھ کے لے۔ وہ تو شکر ہو تمہارے حمزہ بھائی کا، جو انور بھائی کے اتنے اچھے دوست ہیں اور تجھے اجازت دی تھی میرے ہاں رکنے کی۔ ہاں رانی، تم یہ بات بالکل ٹھیک کہتی ہو، آسیہ بھی بول رہی تھی، اور ساتھ ساتھ شازیہ کہنے لگی، دیکھو بھائی بہت سخت سردی ہے اور یہ چھتریاں ایسا لگتا ہے ہواؤں میں اڑ جائیں گی، جلدی جلدی چلو، یہ عجیب و غریب باتیں باڑے چل کے کر لینا، دودھ دھونا ہے، ہاتھ ٹھنڈے برف ہو رہے ہیں، اور ہمیں صفائی بھی تو کرنی ہے۔ آج ہم صفائی نہیں کریں گے، ہم بہت تھک گئی ہیں۔ تم نے ایسا کیا کیا ہے جو تم تھک گئی ہو؟ کل رات کی تو یہاں آئی ہوئی ہو، ہم جاگ کر تھک گئی ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں تو کچھ نہیں کروں گی، میں واپس چلی جاؤں گی، صرف دودھ کاڑوں گی اور نکل لوں گی، گھر جا کر سو جاؤں گی، تم لوگ آتے رہنا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی شازیہ۔ چاروں ان کی 20 بکریاں جو دودھ دیتی تھیں اب اپنے اپنے کاموں سے لگ گئیں۔ بکریوں کو دھوتے دھوتے شازیہ کو بہت تیز خمار آنے لگا۔ شازیہ بولی، رانی میں گھر جا رہی ہوں۔ نہیں بابا نہیں، پاگل ہے، دیکھ نہیں رہی آج کتے کتنا بھونک رہے ہیں، اور یہ بارش یعنی بوندا باندی، پھوار، کتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں تو تجھے اکیلے نہیں جانے دوں گی، یہیں ساتھ پڑی چارپائی پر لیٹ جا، جب ہم کام کر لیں گے ساتھ چلیں گے۔ ہاں ایسا ہی کرتے ہیں، دیکھو شازیہ تم یہاں لیٹ جاؤ،
آسیہ بھی بولی، اگر تم چلی گئیں تو ہمارا دھیان سارا تم پر لگا رہے گا، اور اگر گاؤں میں کسی بزرگ نے دیکھ لیا نا تو جانتی ہے کوئی یہ نہیں سوچے گا تو باڑے سے گھر جا رہی تھی، بلکہ ہاں مجھے سب پتہ ہے، مجھے سیکھ نہ دو، میں بلا وجہ تم لوگوں کے ساتھ آ گئی، مجھے تو آج بخار بھی اتنا تیز تھا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ وہ چارپائی پر لمبی تان کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر ہوئی کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز اب قریب آنے لگی، بکریاں ہنہنانے لگی تھیں، پیچھے سے گائے بیل بھی بولنے لگے تھے۔ یا اللہ، اس باڑے میں کوئی بھونچال آ گیا ہے جو یہ اتنا تیز تیز بول رہی ہیں۔ ویسے کیا کم ہے کہ ہماری ایک بکری چوری ہو گئی، بلال کا بچہ دھیان ہی نہیں دیتا، میں انور بھائی کو کیا جواب دوں گی؟ وہ سب بہت فکر مند ہو رہی تھیں۔ یار برا ہوا، اب سے انور بھائی کا بھروسہ جو ٹوٹے گا نا، وہ آئندہ کبھی اپنی ماں کو لے کر شہر کیا، اس کی شادی بھی ہو جائے نا تو اپنی بیوی کو بھی وہ لے کر اب شہر نہ جائے گا۔ نہ ایسی بات نہیں ہے، ہو گیا ہوگا، وہ بکری آ تو گئی تھی، وہی ہماری 100ویں بکری ہوگی۔ مجھے تو اپنی بکریوں کے رنگ بھی یاد نہیں، مجھے نہیں لگتا انور بھائی کے پاس کوئی کالی بکری بھی ہے، لگتا تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن چلو وہ بکری نہیں بکرا ہے ویسے بھی۔ بکریاں الگ بند ہوتی تھیں، بکرے الگ بند ہوتے تھے، بکروں کی جگہ سے مسلسل بکروں کے ہنہنانے کی بہت تیز تیز آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے دودھ دھوہا اور تھوڑی ہی دیر بعد دودھ فروش آ گئے تھے۔ ایک ایک کر کے 5 دودھ فروشوں کو انہوں نے نمٹایا اور اب گھر کی راہ لی۔ دوپہر کا وقت تھا جب بلال بھاگا ہوا آیا۔ رانی آپی، میرے ساتھ باڑے چلو، مجھے کچھ دکھانا ہے۔ رانی جو کہ کھانا پکانے میں مصروف تھی، شازیہ تو ہانڈی دیکھ، میں ابھی آئی۔ جلدی جلدی اس نے چھاتا لیا، کھوسا چڑھایا، بڑی سی چادر لپیٹی اور بھاگم بھاگ باڑے پہنچی۔ کیا ہوا بلال، سب خیر تو ہے؟ آپی یہ دیکھیے، وہ بکروں کی جگہ پر لے جا کر رانی کو کھڑا ہو گیا۔ ایک بکرے کی گردن تھڑ سے الگ اور ایک پیر کہیں، بکرا بری طریقے سے جھنجھوڑ کر نوچ نوچ کر کھایا گیا تھا۔ رانی وہیں اپنا دل تھام کر بیٹھ گئی۔ میں کس کو بلاؤں، کس کو دکھاؤں؟ یا اللہ، رات کو ہمیں یہاں سے آوازیں آ تو رہی تھیں، لیکن ہم بالکل یہاں دیکھ نہ پائے، ہم دودھ دھونے میں مصروف ہو گئے تھے۔ بلال بیٹا اب کیا ہوگا؟ میں جا کر ابا کو بلا کے لاتا ہوں، ٹھہرو، تم حمزہ بھائی کو لاؤ بلا کر، میں تب تک یہیں تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ باہر سے باڑے کا دروازہ بند کرتے جانا۔ دروازہ باڑے کا بند ہو گیا تھا، باہر نکلنے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ تو یہ بکرا کون کھا گیا؟ یا اللہ، انور بھائی تو میرا گلا گھونٹ دیں گے، ان کا یہ دوسرا بکرا۔ ہائے اب کیا ہوگا؟ وہ تمام بکروں پہ نظر ڈال رہی تھی کہ اسے سیاہ بکرا کہیں نظر نہ آیا۔ کالے سفید، براؤن سفید، کورے سفید، لیکن کالا۔ انور کالی جانور رکھتا ہی نہ تھا، تبھی تو رانی کو شبہ ہوا کہ یہ کالا بکرا کس کا آ گیا ہے۔ پھر اس نے سر پکڑ لیا کہ وہ کالا بکرا کہاں گیا، کہیں وہ پھر سے تو نہیں بھاگ گیا۔ اتنی ہی سوچ رہی تھی کہ حمزہ بھائی دوڑتے ہوئے آئے۔ کیا ہوا رانی؟ بھائی جان یہ دیکھیے، اس بکرے کی حشر کس نے کیا ہے؟ رات کو یہ سب چلا تو بہت رہے تھے، لیکن میں نے دھیان نہ دیا۔ حمزہ نے جلدی جلدی بکرے کے آلات سمیٹے، اس کی کھال اٹھائی اور ایک بورے میں بھری، جگہ صاف کی۔ بکروں کے بچوں کو بھی دیکھ لو، وہاں تو کچھ نہ ہوا۔ جلدی سے حمزہ بھائی بکروں کے بچوں کے کمرے میں بھاگے، وہاں بھی 2 بکریوں کے بچے مرے پڑے تھے۔ انہوں نے سر پکڑ لیا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ کون گھسایا اس باڑے میں؟ کون سا ایسا خونخوار جانور ہے جس نے ان کو اتنی بری طریقے سے ادھیڑا ہے؟
تم لوگ دروازہ صحیح تو بند کر کے گئی تھی نا؟ حمزہ بھائی رانی کو ایک سنا رہے تھے۔ انہوں نے تو غصے کے آگ جلا لیے تھے۔ رانی مسلسل روتی رہی۔ اب کیا ہوگا؟ انور بھائی تو مجھے نہ چھوڑیں گے۔ آج سے میں یہاں باڑے میں سوؤں گا، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ اور تم لوگ رات کو دودھ دھونے آنا، میں ان کو یہیں چارہ لا کر ڈال دیتا ہوں۔ کل پرسوں انور آ جائے گا، اسے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ میں نے بلال کو اس لیے نہیں لگایا تھا کہ یہاں اتنا نقصان ہو جائے، اور تم لڑکیوں کو کیا پڑی تھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لی؟ میں ہی لے جاتا اماں کو شہر تو زیادہ اچھا تھا، وہ کم از کم اپنے جانوروں کو تو دیکھ لیتا۔ حمزہ مسلسل غصہ کر رہا تھا، اور اب دونوں بلال اور رانی باہر آ گئے تھے۔ حمزہ سامان بورے میں بھر کے پاس ہی کچرے پر پھینک آیا تھا۔ بکرے ایسے دیوار سے لگے ہوئے تھے کہ مانو سہمے ہوئے ہوں۔ رات ہو گئی تھی اور اب واپس چاروں سہیلیاں لالٹین اٹھائے باڑے کی جانب آ رہی تھیں۔ آج انہیں کوئی ڈر خوف نہ تھا، کیونکہ حمزہ بھائی باڑے میں ہی سو رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے باڑے کا دروازہ بجایا، اندر سے آواز نہ آئی، حمزہ بھائی دروازہ کھولو، ہم آئے ہیں۔ حمزہ بھائی، کافی دیر تک دروازہ بجانے کے باوجود بھی دروازہ نہ کھلا۔ اب تو چاروں بہت گھبرا گئیں، کہیں حمزہ بھائی کو تو کوئی نقصان نہ ہو گیا۔ بہت زور زور سے دروازہ بجانے پر دور سے ایک کاکا نکل آئے جن کا نام شریف تھا۔ کیا ہوا لڑکیوں؟ باڑے کا دروازہ کیوں پیٹ رہی ہو؟ کیا اندر کوئی ہے؟ ہاں شریف کاکا، اندر حمزہ بھائی ہیں۔ کاکا نے جیسے تیسے دروازہ کھولا، اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو کونے میں چرپائی پر حمزہ آڑے ٹیڑھے پیروں کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ حمزہ ہوش میں نہ آیا، اس کے منہ پر پانی پھینکا گیا۔ تھوڑی سی اس نے آنکھیں کھولی، بکریوں کی جگہ پر اشارہ کیا۔ رانی بھاگم بھاگ اس جگہ گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ پھر سے بکریوں کی کٹی پٹی ادھڑی چیزیں پڑی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر رانی کو اکائیاں آ گئیں۔ کاکا، ہماری اس جگہ پر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ہماری بکریاں کھا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کل انور بھائی آ جائیں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ کچھ سمجھ گئے، وہ جیسے تیسے حمزہ کو مسجد کے پیش امام کے پاس لے جا کر وہاں لٹا دیا۔ رانی اپنے گھر نہ گئی تھی، وہ شازیہ کے گھر لوٹ گئی تھی۔ مسجد کے پیش امام کو کاکا نے ساری باتیں بتائیں، وہ بہت کچھ سمجھ گئے، اور پھر وہ ان کے ساتھ مل کر باڑے گئے۔ حمزہ مسجد میں ہی لیٹا رہا تھا، اس کی ہمت نہ تھی، خوف سے وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب جب باڑے گئے، جو انہوں نے وہاں دیکھا تو وہ بہت کچھ سمجھ گئے۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنی کچھ ضروری چیزیں لیں اور پھر وہ باڑے واپس گئے۔ وہاں جا کر وہ کافی دیر تک پڑھائی کرتے رہے، یہاں تک وہ نتیجے تک پہنچ چکے تھے کہ اس باڑے میں کوئی جن یا موکل آتا ہے۔ کچھ نہیں، عملیات کی نشانی ہے۔ 8 بج چکے تھے، انور بھی آ چکا تھا۔ وہ گھر پہ رانی کو نہ پا کر باڑے کی طرف ہی آیا تھا۔ وہاں مولوی اور کاکا کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سب خیر تو ہے؟ یہاں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رانی کہاں ہے؟ کاکا بولا، پریشان نہ ہو بیٹا، تیرے پیچھے سے بہت کچھ ہو گیا، لیکن مولوی صاحب سب سنبھال لیں گے،
کیا مطلب؟ پھر کاکا نے تمام بات بتائی۔ انور جلدی جلدی رانی کو لینے شازیہ کے گھر بھاگا، اسے گھر چھوڑا۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ تمہارے باڑے پر کوئی ایسی مخلوق آتی ہے جو تمہاری بکریاں کھا رہی ہے، یا تو یہ موکل ہے یا یہ کوئی جن ہے۔ آج رات میں تمہارے باڑے میں حصار کر کے بیٹھوں گا اور پھر ہم طے تک پہنچ جائیں گے۔ مجھے 4 لوگ چاہیے ہوں گے، لہٰذا رات تک تمام سامان ارینج کیا اور مولوی صاحب باڑے کے اندر 6 حصار بنا کر بیٹھے تھے۔ 4 حصاروں میں لڑکے، جس میں ایک انور اور اس کے 3 دوست۔ 5ویں حصار میں مولوی صاحب اور 6ٹھا حصار اس مخلوق کے لیے تھا جس میں کہ اسے قید کیا جانا تھا۔ اس حصار کے اندر ایک مٹکی رکھی گئی تھی اور کچھ پھول، بیری کے پتے وغیرہ وغیرہ۔ مولوی صاحب نے آٹے کو گوندھ کر ایک لوئی بنائی گئی تھی، گارے کی مٹی رکھی گئی تھی۔ جب سامان سارا تیار ہو گیا تب مولوی صاحب نے کہا، کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے حصار سے باہر نہیں آنا، اور جیسے ہی وہ جن باڑے کے اندر آئے گا تم نے انور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی ہے اور میں اپنی چیزیں پڑھوں گا اور تمہارے 3 دوستوں نے یہ تسبیحات پڑھنی ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے بھلے مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے، تم چاروں نے اس حصار سے باہر نہیں آنا۔ صبح ہوتے ہی وہ اس حصار کی قید میں ہوگا۔ 3:30 بج گئے تھے، 4 بج گئے تھے کہ جب آہستہ آہستہ دروازہ کھلنے لگا اور وہ بکری نما مخلوق باڑے کے اندر داخل ہوا۔ باڑے کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے کیا دیکھا کہ اس بکری نے اپنا حلیہ بدلنا شروع کر دیا ہے اور وہ ایک انسان کی طرح بن گیا۔ اس کے لمبے لمبے ہاتھ پیر اور لمبا سا منہ، چہرے کے بڑے بال، خوفناک چہرہ، سفید آنکھیں، اور وہ آڑا ٹیڑھا چلتا ہوا بکریوں کی جانب جا رہا تھا کہ تب مولانا صاحب نے اشارہ کیا، انور اللہ اکبر کی تسبیح تیز کر دو، بآواز بلند۔ مولوی صاحب نے سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس مخلوق نے اپنی گردن دائیں جانب گھمائی، وہ چیخ اٹھا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب اپنی پڑھائی پڑھ رہے تھے اور پیچھے چاروں لوگ بیٹھے اپنی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ وہ مخلوق گھسیٹی جا رہی تھی، آہستہ آہستہ وہ حصار میں جا بیٹھی۔ حصار میں آتے ہی اس نے اپنی شکل ایک 2 سال کے بچے جتنی کر لی، وہ ایک چھوٹا سا بچہ بن کے بیٹھ گیا۔ تب مولوی صاحب نے پوچھا کہ اب بتاؤ تم کون ہو؟ تب اس نے کہا کہ میں اس گاؤں کے ایک قاسم کا بیٹا ہوں، مجھے مرے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور میری قبر پر بیٹھ کر چلہ کیا گیا۔ کس نے کیا یہ چلہ؟ فضل نے۔ فضل؟ یہ تو انور کا بہت گہرا یار ہے۔ ہاں، یہ اپنے کاروبار میں ترقی کرے، وہ نہیں چاہتا، لہٰذا اس نے مجھے میری قبر پر بیٹھ کر چلہ کیا اور باہر نکل کے اب میں اس کی بکریاں ساری کھا جاؤں گا یہاں تک کہ یہ کنگال ہو جائے گا اور پھر میرا کام ختم۔ مولوی صاحب نے جب یہ بات سنی تو غصے کی تاب نہ لا سکے اور اپنی پڑھائی تیز کر دی، یہاں تک کہ اسے مٹکی میں بند کر دیا۔ مٹکی میں بند کرنے کے بعد اس کا ڈھکن اس آٹے کی گوندھی ہوئی لوئی سے بند کیا اور پھر اسے گارے سے مکمل پیک کر دیا۔ وہ سیدھا چاروں کو لے کر مسجد پہنچے اور وہاں جا کر اعلان کیا کہ فضل تم جہاں کہیں بھی ہو مسجد آؤ، اور گاؤں کے تمام مرد حضرات مسجد آ پہنچے۔ سب لوگ درجوگ مسجد جا رہے تھے
اور فضل کی بیوی نے فضل کو اٹھایا کہ جا، مسجد میں اعلان ہوا ہے، تجھے بلایا گیا ہے۔ کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ مجھے کیا معلوم۔ جب فضل مسجد پہنچا تو وہاں اتنی بھیڑ دیکھ کر چونک گیا۔ فضل کریم، تو نے سفلی کر کے ایک موکل حاصل کیا اور وہ انور کے باڑے جا کر انور کی بکریاں کھاتا تھا، تجھے شرم نہ آئی؟ تو اللہ کے قانون میں شرک کر بیٹھا، تو نے سفلی سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر نکالا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کریں گے۔ اور پھر تم نے ایک اتنا خوفناک موکل نکال کے اس بچے کی قبر میں اس بچے کو اذیت دی۔ کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ قاسم، تمہارا بیٹا کتنے روز ہوئے مرا ہے؟ میرے بیٹے کو مرے ہوئے 1.5 ماہ ہو گئے۔ یہ جو اس مٹکی کے اندر ہم نے موکل قید کیا ہے، جو ایک جن کی صورت ہے، وہ تیرا بیٹا ہی ہے۔ اور اس نے ہی بتایا۔ قاسم کا یہ سننا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، فضل تیرا بیڑا غرق ہو، تیرا بیڑا غرق ہو۔ فضل نہایت شرمندہ ہو رہا تھا، اس کی رگوں میں کاٹو خون نہ تھا، وہ شرم کے مارے ڈوب چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو انور، مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں اور ہرس میں اندھا ہو گیا تھا، میں نہ جانے کیوں ایسا کر بیٹھا، مجھے معاف کر دو۔ انور نے بولا، تجھے معافی نہیں ملے گی، اور میں کون ہوتا ہوں تجھے معاف کرنے والا؟ یہ تو بھلا ہو حمزہ کا جو وہاں سو گیا، اور شریف کاکا کو اللہ نے رحمت کا فرشتہ بنا کے بھیجا، اور یہ مولوی صاحب وہاں پہنچ کر معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے، نہ جانے میں کیا کیا سوچتا رہتا۔ تمہیں تو اللہ ہی معاف کرے گا۔ اب تمام گاؤں والے اس بچے کی قبر کی جانب جا رہے تھے، وہ قبر کھودی گئی اور وہ مٹکی وہیں دفنا دی گئی۔ خیر کرنا کہ یہ قبر کبھی نہ کھدے، اگر یہ قبر کھدی تو یہ جن نما موکل اس سے بھی زیادہ خطرناک انداز میں باہر نکل کر آئے گا۔ اور فضل، تیرا علاج یہی ہے کہ تو اب یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے جائے گا۔ آئندہ اس گاؤں میں کبھی نظر آیا تو پھر ہم تجھے اسی قبر میں زندہ ترگور کر دیں گے۔ گاؤں والوں، کبھی بھی ہرس اور حسد میں آ کے اپنوں کا برا نہ چاہو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر کے سفلی کا عمل نہ سیکھو، اس نے تو اپنے لیے جو جہنم کا گڑھا تیار کیا ہے، یہ اسی گڑھے میں جائے گا۔ تمام گاؤں والے توبہ توبہ کر رہے تھے، اور فضل کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا تھا۔ فضل کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ بھی فضل کو چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر آ گئی کہ فضل نے نہایت ہی گندا اور پلیت کام کیا ہے، پورے گاؤں میں ہماری تھو تھو ہو گئی ہے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ رانی کے گھر جا کر اس کی ماں سے معافی مانگتی ہے، بیچاری ہاجرہ تو معاف کر دیتی ہے، لیکن فضل وہ گاؤں اب ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ لسنر، اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیے گا۔ شکریہ۔